اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 10 تشدید کی بقیہ مشق کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ایا، الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایانا، ایان، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا زبر یا، ولا یا، ہا ضاد پیش خود، ولا یحد، ضاد پیش دو، ولا یحد، ولا یحد۔ الف خالی سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس لیے ہم نے اس لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، ولا یحد۔ حالت وقف میں تشدید باقی رہے گی اور حرکت کا کوئی حصہ باقی نہ ہوگا، اس لیے وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ حمزہ یا زیر ایا، الف زبر یا، ایا، یا زبر یا، ایا یا، ایاج۔ حالت الف خالی سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تشدید کے علاوہ، تو الف مدہ ہوگا، اس لیے اس یا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول، لام کھڑا زبر لا، تولا، تولا۔ حالت وقف میں اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تولا کو ہم تولا ہی پڑھیں گے۔ وقف کا نام ہوگا وقف بالسکون۔ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، با دو زبر بن، توابن، توابا۔ الف خالی سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، اور حالت وقف میں دو زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل جائے گی، دو زبر میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گا، ایک رہ جائے گا، با الف زبر با بن جائے گا تو الف مدہ ہو جائے گا، اس لیے دو زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل جائے گی۔ حالت وقف میں وقف کا نام ہوگا وقف بالابدال۔ توابا، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا، یز زک کا۔ اس کلمے میں بھی حالت وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تو وقف بنے گا وقف بالسکون۔ غین زبر غوث، غین سین زبر غوث، سین الف زبر سا، غسا، قاف دو زبر قن، غساقن، غساقا۔ حالت وقف میں وقف بنے گا وقف بالابدال، اور الف خالی سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ بن رہا ہے یہاں پر، اور حالت وقف میں بھی دو زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل رہی ہے، وقف بنے گا وقف بالابدال۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، اسے پڑھا نون پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، حمزہ زبر آ، قوف زبر قا، آقا، نہیں، حمزہ زبر آ، قوف لام زبر قل، اقل، لام زبر لا، اقل، انا اقل، انا اقل۔ وقف بنے گا وقف بالاسکان، اور یہ الف خالی ہے، اس سے پہلے کہیں پر بھی انا آئے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی انا سے مخاطب ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ میم را زبر مر، را پیش رو، مرو، مرو۔ واو ساکن سے پہلے رو کے اوپر پیش زبر ہے، رو کے اوپر پیش ہے تو ایسا واو مدہ بن جاتا ہے۔ حالت وقف میں اسے ہم ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے، مرو، رو میں جمع ہوگا تشدید کی وجہ سے، مرو، اور اس رو کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ میم پیش مو، میم دال زبر مد، مومد، دال زبر دا، مومد دا، دال زبر دا، مومد دادا، تا دو زیر تن، مومد دادا تن، مومد دادا۔ حالت وقف میں گلتا ہا ساکن سے بدل جائے گی، وقف بنے گا وقف بالابدال۔
دال میں تشدید کی وجہ سے جمع ہوگا. رو با زبر رب، با یا زیر بی، ربی ربی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ حالت وقف میں ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. ربی اور با میں تشدید کی وجہ سے جمع ہوگا. کاف را زبر کر، رو زبر را، کر رو تا دو پشتن، کر روتن، کر روح. حالت وقف میں گولتا ساکن سے بدل جائے گی. وقف بنے گا وقف بالابدال. یا دال زبر ید، دال کا زبر دک، ید دک کا زبر کا، ید دک کا رو پیش رو، ید دک کرو، ید دک کر. وقف بنے گا وقف بالاسکان اس کلمے میں. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی یا وہ پیش یو، علی یو. نون زبر نا، علیونا، علیون. حالت وقف میں واو مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو رہا ہے وقف کی وجہ سے، تو یہاں اس واو کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف بنے گا وقف بالاسکان. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی یا زیر ی، علی ی. نون زبرنا، علیین، علیین. وقف بنے گا وقف بالاسکان. یا ساکن سے پہلے اس یا کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو اس یا کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علیین، سجین، سجین. یہاں پر بھی یا مدہ کی وجہ سے 3 الف کے برابر ہم اس یا کو کھینچ کر پڑھیں گے. مزملو، میم زا پیش مزا، میم پہ زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو، مزمل. وقف بنے گا وقف بالاسکان. میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، مدس سا زیر سی، مدسی رو پیش رو، مدسیرو، مدسر. وقف بنے گا وقف بالاسکان. لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لج جی شاد و زین، لج جی جن، لج جیش. حالت وقف میں وقف بالاسکان. سجیل، سجیل. یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو اس یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. محترم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو تختی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.